السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تحقیق اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان گیلانی۔ ناظرین، اگر کسانوں کی بات کی جائے تو آنے والی ہر حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کرتی ہے، کسانوں کے معاملات میں آسانی لانے کے لیے بات کرتی ہے، لیکن کوئی بھی حکومت اب تک اگر دیکھا جائے تو جیسا کہ کسانوں کو فعال کرنا چاہیے، کیونکہ کسان جو ہے، جو زراعت ہے، وہ ہماری معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ ہمارا ایسا رہ گیا ماحول کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمارے کسانوں کے جو پریشانیاں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں، ان کو اس انداز سے حل نہیں کر پاتی جیسا کہ کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے ہم پہلے بھی مختلف پروگرامز کرتے رہتے ہیں کسانوں کے حوالے سے۔ آج میں موجود ہوں گوجرا کے اندر، ہمارے ساتھ چودھری عبدالرؤف تتلہ صاحب، جو کہ این اے 111 سے کسان اتحاد کے پینل سے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اس بار۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ایسے کیا معاملات ہیں کسانوں کے جو حکومتیں جو آنے والی ہیں وہ حل نہیں کر پاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ بھی ان سے بات کریں گے۔ اس میں موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عوام جو ہے وہ دن بدن کہتی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو پی ٹی آئی حکومت ہے، عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جب حکومت میں آؤں گا تو میں مہنگائی کو کنٹرول کروں گا، جو مافیاز ہیں ان کو شکنجے میں لے کر آئیں گے، لیکن اگر مہنگائی کی بات کی جائے تو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بوتل سے باہر ہے اور قابو ہونے میں نہیں آ رہا۔ تو صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، بہت بہت شکریہ این نیوز کو ٹائم دینے کا۔ جی السلام علیکم، تھینک یو وعلیکم سر، السلام۔ تھینکس فار کمنگ۔ جو صاحب یہ بتائیے گا کہ کسان اتحاد کے آپ پنجاب کے صدر ہیں، یس سر۔ کون سے ایسے معاملات کسانوں کے ہیں جو کہ کوئی بھی آنے والی حکومت حل نہیں کر پا رہی؟ کیا ایسے ایشوز ہیں کسان کے؟ سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں این نیوز شاہ جی، آپ کو موسٹ ویلکم بہت ٹو شکریہ۔ گوجرا اور میرے اپنے اس آفس میں۔ شاہ جی، نمبر ون کی جسٹ نیم اٹ، جب سے ہم بلکہ بچے، ٹین ایج، ینگ، صرف بگننگ سے لے کے اب تک جب کسان کسی سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ماں سوائے ایوب خان کے کوئی بھی ایسی حکومت نہیں آئی کہ جس سے کسان بیچارے جو وہ خوشحال ہوئے ہیں۔ خوشحال ہوئے ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ دا سنس آئی جوائن دس تنظیم کسان اتحاد راؤ گروپ جو ہے، الحمدللہ تب سے لے کے شاہ جی ورکنگ ہارڈ فار مائی کسان بردر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری ساری زندگی تقریباً 40 ایئرس گزری پردیش کے اندر، آؤٹ آف کنٹریز۔ امریکہ کے اندر۔ تو پھر یہی سوچا کہ ایک نمبر ون کہ میں بھی کسان ہوں، مجھے پین کا پتہ ہے، تکلیف پتہ ہے کسانوں کیا ہے۔ تو ایک فائنل جو میری ہوپ تھی بیسکلی وہ تھی پی ٹی آئی، کہ یہ سوچا تھا کہ جب عمران خان صاحب آئیں گے، کیونکہ جو جتنے میجارٹی لوگ ہیں وہ اپنے فارنر رہتے ہیں، دے بیسکلی سپورٹنگ ٹو پی ٹی آئی، انکلوڈ می، جو ویژن تھا خان صاحب کا۔ ویژن تھا خان صاحب کا۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ خان صاحب از آنیسٹ پرسن، از نو ڈاؤٹ، لیکن یہ کہ جو نچلی سطح پہ ابھی ہو رہا ہے، ایک تو ہوتا نا کہ جی کسی سے سنی سنائی بات، میرے یعنی ایز اے گڈ ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسانوں کے بارے میں کوئی کسی کام کے بولتے ہیں، جب کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، جو مینجمنٹ ہے یہاں کی گوجرا سے لے کے ٹو دا ٹاپ جو بھی ہے، وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اچھا کام کرنا ہو تب بھی کسانوں کا بھی یہ مسئلہ دیکھنا کہ گنے کے جیسے کہ ہم نے کوشش کر کے اللہ کے بعد اگر گنے کا جو کرایا تھا وہ کسان اتحاد راؤ گروپ والوں نے کرایا تھا، ٹھیک، ان کی ایفرٹ سے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری، پاکستان کی ہسٹری کے اندر گوجرا کے اندر جو ماشاءاللہ ہم نے اپنے گیٹ ٹوگیدر ہوئے تھے، کسان مزدور جتنے ہمارے بھائی تھے، تو تقریباً شاید وہ 25,000 آدمی تھا ان 17 days۔ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ کسانوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں، غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں، جو وہ کاشت کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، ان کو وہ پورا اجر مل سکے۔ جو ابھی وہ جب پوچھتے تھے، ابھی ریسنٹلی کہنے کہ ان فیو ویکس اگو، اب نیا پھر مل مافیا والوں نے مل کے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس لا کو پھر چینج کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہنے کہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اب بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں، اسپیشلی مائی سیلف، آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی تھنگ فرام اینی باڈی، لیکن میری ہمدردی میرے کسان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اب بھی ہیں، رہیں گے آنے کے لیے بھی انشاءاللہ۔ لیکن میری اسپیشل، جب بھی میں بولتا ہوں، میری اسپیشل ریکویسٹ پی ایم صاحب کے پاس ہوتی ہے
کیونکہ نیچے جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. جیسا کہ آپ پہلے بتایا کہ کسانوں کے بارے میں انشاءاللہ جیسے گندم کا ریٹ تھا ایوری باڈی واز ہیپی آلموسٹ, لیکن ابھی ریسنٹلی کہنے کے پھر جو وہی فرسٹریٹ شروع ہو گئی ہے کہ گنے کی پیمنٹ سنس 1 month. پرسوں میرے پاس ایک آدمی ہے, اس کی 18 لاکھ پیمنٹ رکی ہے. اس سے پہلے آیا وہ جنگ میل میں, اس میں 10 لاکھ پیمنٹ رکی ہے, جو کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایوری باڈی واز ہیپی گیٹنگ پیمنٹ آن ٹائم, جو مڈل مین وہ بھی آؤٹ ہو گیا تھا, لیکن وہ تھوڑا ایک ہوپ آ گئی تھی کہ ٹھیک ہے ہماری جو بات سنی گئی ہے. لیکن میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب کو, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, ہاں اس کے اندر میں ایڈ کر دوں میاں وٹو صاحب کین کمشنر از سچ اے نائس ونڈرفل پرسن, از ویری ہیلپ فل, بہت ہیلپ کی ہے کسانوں کی. جب بھی کال کرتے ہیں از ٹیک اے ایکشن, دا کوئک ریپڈ ایکشن جو ہوتا ہے وہ لیتے ہیں. دیکھیں جو سچائی اور ایمانداری آپ کے شاید یہی ہوتی ہے کہ آپ جو سچائی اس کو سچ بولیں, جو جھوٹ اس کو جھوٹ بولیں, جو غلط اس کو غلط بولیں. جی, آئی ہیو نتھنگ ٹو دا کین کمشنر صاحب, اللہ میں اس کو اور ترقی دے, لیکن یہ کہ ہی از اے ویری ہیلپ فل فار دا. ابھی جو صاحب ایک بات کر رہے تھے, ایسا کون سا مافیا ہے کہ جو کسانوں کو آگے آنا نہیں دیتے؟ مل مالکان ہیں, مڈل مین ہے, کیا وجہ ہے ایسی کہ کسان ہمارا دن بدن ترقی کی بجائے, خوشحالی کے بجائے دن بدن نیچے آتا جا رہا ہے, جو چھوٹا کسان ہے ہمارا؟ سر جو مافیا کا لفظ ہے نا بیسیکلی وہ مافیا کے اندر آ جاتی ایک چیز نہیں ہوتا. مافیا وہ مجموعی اس کو گنتے ہیں. اس کے اندر سب سے مین بگیسٹ تھنگ جو وہ ہے کہ جو اپنے شوگرس ملز والے ہیں, مالکان ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر جو سیکنڈ تھنگ ہو جاتی ہے وہ پھر آگے مینجمنٹ شروع ہوتی ہے اس کے ساتھ. جیسا کہ اب جب ایک لا بنا ہے تو نیکسٹ کس کا کیا ہوتا ہے کنٹرول, کہ جو اے سی ڈی سی یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں پہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے امپلیمنٹ کرانے کی. اب جب وہ نہیں کروائیں گے تو کسان بیچارہ کہاں سے انصاف جا کے ڈھونڈے. کیا وجہ ان کی کہ جو ڈی سیز ہیں, جو کمشنرز ہیں, جو انتظامیہ ہے ہماری, وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی, جبکہ حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اس کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے اوور حال, اگر ہمارے علاقے کا ایک ایس ایچ او چاہے تو وہ کہتا ہے کہ مسجد سے جوتا چوری نہیں ہو سکتا. یہاں پہ انتظامیہ کچھ کرتی ہے تو اس کے باوجود ایکشن نہیں لیا جاتا. صحیح چکر یہ کہ اگر کروانا ہو تو تب ہے, آدمی میں ابلٹی کرج ہونی چاہیے, آنسٹ پرسن ہونا چاہیے. آپ اگر دیکھیں نا کہ یہاں آ کے 1000 آدمی کو لا کے بٹھا دیں, سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ جس آدمی کی رسپانسبلٹی ذمہ داری لگائی اس کی اپنی کوالٹی کیا ہے, اس کی اپنی حیثیت کیا ہے. جب آدمی خود کرپٹ ہوگا تو وہ دوسرے کو صحیح نہیں کر سکتا, قانون کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کروا سکتا. اس لیے کہ دیر از اے گڈ ایگزامپل ان دا گوئرا سٹی. اللہ میں خیر خید رکھے, آپ کو دکھلا دیتا ہوں کہ اے سی گوجرا اس کی ایک گڈ ایگزامپل ہے کہ میرا ون آف مائی فرینڈ ہی کیم فرام دا انگلینڈ, اس کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے 6 ماہ سے آلموسٹ, بچے اس کے پیچھے بیٹھے ہیں انگلینڈ کے اندر, بیوی اس کی اکیلی بیٹھی ہے, کورونا کا سسٹم ہے, اس کا کام پیچھے ہو گیا, فنش ہو گیا. لیکن ایک اپنے ہاتھا جو ہے کسی اپنے بھائی نے قبضہ کیا, اور میں پرسنل گیا ہوں اے سی صاحب کے پاس کہ ریکویسٹ کی ہے کہ جینوئن کیس ہے, ابھی تک بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہوگا کل ہوگا. ڈی سی صاحب کے پاس گئے ہیں, کمشنر صاحب کے پاس گئے ہیں. اب یہ سسٹم بتائیں کہ جی اب ایکشن کس نے لینا ہے سارا جو ہے. دا کرپشنس آن عروج گوجرا کے اندر اسپیشلی آپ دیکھیں, اب یہ تو ایک سٹی کا مسئلہ ہے نا. اب کرپشن اس میں انوالو کون ہو رہا ہے اس میں, یہ اب دیکھیں جس کا میں نام نہیں, وہ کسان ہے بیچارہ. اب وہ اس ہوپ کے ساتھ پاس میرے آیا ہے اور میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے, نو بڈی کیئر. اب عمران خان صاحب کو چاہیے کہ دا پراپر پیپل پٹ اے پراپر پلیس. ان کے لیے انہوں نے کافی سارے جو انتظامی معاملات ہیں خان صاحب نے وہ کیے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ کسان پھر بھی ان کے اندر وہ فال نہیں ہو پا رہا, اس کی کیا وجہ ہے ایسی؟ دا مس مینجمنٹ کہنے, مس مینجمنٹ کی ایک آئی انڈرسٹینڈ, جیسے کہ بولا پی ایم صاحب کو نو ڈاؤٹ ہی از آن پرسن, لیکن جو نیچے ایک ہے نا, ایک لفظ آپ بولتے ہیں مافیا ملوں والوں کو, اس سے بڑا جو مافیا ہے نا وہ ہے نیچے جو مینجمنٹ اپنی ہماری بیٹھی ہے. دیٹس دا بگیسٹ دا کرمنل پیپل سٹنگ دیئر, کہ صبح سے شام تک یہی ایک ہی سوچ ہے کہ پیسہ حرام کا کیسے بنایا جائے, نتھنگ ایلس. دیکھیں نا, اگر دل کے اندر اگر خدا خوفی ہو نا انسان کے اندر کہ ہم نے مرنا ہے, اس کا کل حساب دینا اللہ تعالیٰ کو, پھر تو دین از فائن. لیکن آدمی جب بھول جاتا ہے نا, تو جب بھول جاتا ہے تو اس کے جتنے ہوتے نا مینٹلی طور پہ وہ ٹوٹلی آٹومیٹک سک ہو جاتا ہے. بیسیکلی کوئی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ میں نے پیسے کل 100 بنایا تھا, آج میں نے 200 کیسے بنانا ہے.
تو یہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی یہ ساری چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسانوں کے ساتھ میں جس ایریا میں بیٹھا ہوں نا 95% یہاں پیپل کسان ہیں. تو اگر ملوں سے لے کے آپ نیچے چاہتے جائیں آرتی سسٹم, کسانوں کے بیج, جال سازی, سبھی کے لیے ہم حالانکہ کہ ہم فلی اپنے یعنی کہتے ہیں کہ اسٹرگل کر رہا ہوں, اپنی انویسٹمنٹ اپنی جیب سے لگا رہا ہوں کہ جتنے بھی کام کسانوں کے لیے ہوتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, کروں گا انشاءاللہ. لیکن آئی ہوپ کہ میرے کسان بھائی بھی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می کہ جس جگہ بھی ہوتا ہے نا کہ جی تتلا صاحب بیٹھے ہیں کام کرائیں کہ میرے کو ٹرسٹ کریں. پہلے بھی انشاءاللہ کروایا, اب بھی کروائیں گے, لیکن پھر اگین گورنمنٹ کو, اب دیکھیں گورنمنٹ ہم کس کو کہتے ہیں, بیسکلی یہ بھی گورنمنٹ ہے نا بیٹھی. جی جب یہ نچلے طبقے والے ہماری نہیں سنیں تو کس کے پاس جائیں؟ پھر آخر پہ کیا ہونا ہے, یہ کسانوں نے اپنے کر لیا, اتحاد کر لیا, اسلام آباد کو بند کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں, ان لوگوں پر چوائس کیا آپ نے چھوڑی ہے؟ کچھ بھی نہیں. انڈرسٹینڈ کہ یا تو آپ دیکھیں معاملہ حل ہو جاتا ہے, ایک چیز فیئر چل رہی ہے کہ ٹھیک ہے کسان یہ نہیں کہتے کہ جی ہمیں اپنے دودھ کی نہریں بہا کے دے دیں, لیکن جو ہمارا رائٹ وہ تو دینا. جب وہ نہیں دے گا تو کہاں جا کر روئیں گا کسان جو. پھر میں بولے جی اپنے یہ کسان اتحاد والے شاید کو اس کو ہوا دے دیں, لیکن آنسٹلی کہہ رہا ہوں دس از مائی کنٹری پاکستان, آئی لو مائی کنٹری. میں نے کبھی وہ کام زندگی میں نہ کبھی کیا جس سے میرے ملک کی ساخت کو کوئی نقصان, قانون کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ دیکھ کے دکھ بھی ہوتا ہے, بہت افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار اپنے کس طریقے سے کیسے اس کو ہم سیدھا کرنا ہے. نمبر 1 اس ملک کی خباثت ہے کرپشن. چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. لیکن یہ کہ مجھے الحمدللہ ہوپ سے کہ دیکھو ہوپ رکھنی چاہیے فار گڈ فار تمہارو کہ اللہ میں کو اچھا اس کو رزلٹ لے کے آئے. باقی جیسے کہ آپ نے سوال کیا تھا NA-111 کا بھی, تو اس کے اندر میری جو تنظیم ہے اس نے یہ اپنے محسوس کیا کہ ہمیں صرف یہاں تک نہیں, ہماری اپنی تنظیم کے آدمی جو کم سے کم اسمبلی تک پہنچے, نیشنل اسمبلی میں بھی جانا چاہیے, نیشنل اسمبلی میں جانا چاہیے. کم سے کم جو بائی لا ہم کر سکتے ہیں ریپرزنٹیشن, لیکن اس کے اندر صرف اور صرف میری پرائرٹی اگر زندگی میں ہوگی نا تو مزدور اور کسان اتحاد کی پرائرٹی ہوگی. باقی بھی ہمارے پاکستانی یعنی بھائی ہیں اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن یہ کہہ لیں کہ دس از تھنگ آئی لرن فرام اوورسیز ان 40 years کہ میں نے ہمارا دیکھے وہاں کا سسٹم جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا امریکہ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, اگر سورسز نہیں تو کم سے کم اگر 50% بھی ہم اس کو میچ کر لیں نا تو تب بھی مینٹلی سکون ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن شاید ہمارا تو مسئلہ یہ کہ ہم سونے سے پہلے کہتے ہیں جی امریکہ ہمارے سے 100 سال آ گیا, 100 سے وہ 1000 سال آ گیا ہمارے سے. یہ کبھی آپ کمپیئر کسی بھی چیز سے, چیک اینڈ بیلنس دیکھ لیں, یہاں روڈز کا سسٹم دیکھ لیں, شہر کے اندر اتنی گندگی ہے, لا اینڈ آرڈرز دیکھ لیں, وہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں, سیوریج سسٹم ہے, الیکٹرک سسٹم ہے, یو جسٹ نیم اٹ ایوری تھنگ از گان. ماشاء اللہ اللہ خیر کرے. ہمارا جسٹس سسٹم دیکھ لیں, ایک کیس وہ 6 دن کے اندر ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, 6 سال 10 سال لگ جاتے ہیں. تھانہ سسٹم دیکھ لیں, لوگ مر جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے, مر جاتے ہیں, 3 جنریشنز فنش ہو جاتی ہیں. جی بالکل. لیکن کیس اب یہ کہ ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیشلی ایز اے پریزیڈنٹ آف کسان اتحاد پنجاب کہ پلیز مینجمنٹ بھی سنیں, ہماری گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں سب کے لیے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ یہ ہمارا ملک ہے, اگر ہم لوگ اس کو صحیح نہیں کون کرے گا, فرشتے تو آنے نہیں چاہیے یہاں سے. اسپیشلی مجھے پتہ ہے کہ آئی انڈرسٹینڈ پی ایم صاحب ہی اسٹرگلنگ ورکنگ ویری ہارڈ ٹو سالو آل دا نان سینس بیسکلی. لیکن لیٹس سی انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اللہ میں آنے والا وقت اچھا لے کے آئے. اور ہماری تو یہ کہ میری فلی اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ فلی سپورٹ, آئی ایم اسٹینڈنگ ود دیم فرام ناؤ ان دا فیوچر ٹو انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر اللہ میں خیر کے رکھے. جیسے کہ الیکشن کے اندر ہاں NA-111 کے اندر میں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو انشاءاللہ MNA کا کہ اور ہوپ اس چیز کی کہ انشاءاللہ برائٹنس آپ کو ایک وہ لائٹ نظر آ رہی گوئرا کے اندر کہ دا پیپلز ہاؤ مچ لو یو دے وانٹ ٹو چینج ہیئر. لیکن یہ کہ یہ میری وش اور اللہ میں سے دعا ہے کہ مجھے اصلاح کرے کہ میں اپنے غریب عوام کی خدمت کر سکوں اس کے اندر کسان بھی. جی جوسف, بالکل جوسف کا بتانا تھا ہمیں کہ انشاءاللہ جو ہماری یہاں کی ان کی حلقے کی عوام ہے NA-111 کی کہ وہ کوآپریٹ کر رہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ بالکل آپ MNA کا الیکشن لڑیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہاں پر وقت ہوگا ناظرین ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. جوسف سے پوچھیں گے کہ جس سوچ کو لے کر یہ نیشنل اسمبلی میں جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے یہاں کی عوام یہاں کے کسان چینج چاہتے ہیں, کیونکہ جب PTI کی حکومت آئی اس سے پہلے ان کا نعرہ جو تھا وہ یہی تھا
کہ نیا پاکستان ہم چینج لے کر آئیں گے، لیکن اگر اب ہم یہاں عوام سے بات کرتے ہیں تو عوام کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 سال ہونے کو لیکن چینج نہیں آیا، ہمیں وہ خدارہ پرانا پاکستان دے دیا جائے، یہ نیا پاکستان ہمیں نہیں چاہیے جہاں پر مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، آئے دن چیزوں کے ریٹ بڑھتے ہیں، انتظامیہ ان کے آگے مافیاز کے آگے بے بس نظر آتی ہے، جیسا کہ بچو صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ یہاں پر جو کسان ہیں ان کو جو سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اوپر سے آرڈر آ بھی جاتے ہیں تو انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتی۔ اسی حوالے سے چوہدری صاحب سے بات کریں گے، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک۔ اپنی چھت ہر ایک کا خواب جو اب آپ کے لیے خواب نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو آپ کی قوت خرید کے مطابق ہے۔ یونین کمپلیکس لاہور جدید ترین بین الاقوامی معیار کی سہولیات سے مزین، a modern and comfortable living experience، مین فیروز پور روڈ اور لاہور رنگ روڈ کے سنگم پر واقع، ایئرپورٹ سے 20 منٹ، کلمہ چوک سے 15 منٹ اور ڈیفینس سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر، مناسب قیمت پر اسٹوڈیو، 1 بیڈ، 2 بیڈ اور 3 بیڈ کے ماڈرن اپارٹمنٹس، جدید ترین طرز رہائش کی سہولیات، ہائی ٹیک لفٹ، وسیع کار پارکنگ اور کار واش کی سہولت، جم اور سوئمنگ پول، مکمل ایئر کنڈیشنڈ اور دیدہ زیب جامع مسجد، ایگزیکٹو لانجز، مکمل گیٹڈ کمیونٹی، ڈے کیئر سینٹر، انتہائی منفرد اور پرفضا روف ٹاپ ریکریشنل ایریا، 24/7 CCTV، سیکیورٹی گارڈز اور مینٹیننس سروس۔ آج ہی سائٹ وزٹ کریں اور ماڈل اپارٹمنٹ دیکھ کر بکنگ کروائیں۔ قابل اعتماد سرمایہ کاری جو دے بھرپور اور یقینی منافع، فائنینشیل پارٹنر سلک بینک لمیٹڈ، ڈیزائنڈ بائی لینڈ مارک کنسلٹنٹس اور پروجیکٹ بائی AYQ ڈیولپرز۔ یونین کمپلیکس لاہور، جدید طرز رہائش اب آپ کی قوت خرید میں۔ یہ ہیں تیمور جو اپنے دوست سے گاڑی مانگ کر لائے ہیں اور اپنی بیوی کو روڈ ٹرپ پہ لے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ مصیبت ہائی وے پر ان کا انتظار کر رہی ہے۔ لو جی، زندگی میں 2 اور مسئلے کھڑے ہو گئے، ایک گاڑی خراب ہونے کا اور دوسرا بیوی کو منانے کا۔ کیب چاہیے تو ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ لو، بک یور اولا اسمارٹ کیب۔ جب اولا ہو ساتھ تو ٹینشن کی نہ رہے کوئی بات، اب چاہے انٹر سٹی جانا ہو یا انٹرا سٹی، اولا بجٹ میں ہے۔ اولا اسمارٹ کیب، ڈاؤن لوڈ ناؤ۔ اولا اب ہر جگہ۔ صحت، ایجوکیشن، کرپشن، اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ملتان کی بیسک عوام کا یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں صبح الگ چاہیے۔ اور تو ہم نے عمران خان کو ڈالا تھا، لیکن تنگ ہیں اب۔ بات آٹے اور چینی کی نہیں ہے، یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہو گیا ہے، پورا نظام خراب ہو گیا ہے۔ یہ آئے تھے کرپشن ختم کریں گے، کرپشن پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے۔ ایک چیز لینے جاتے ہیں آپ، 10 منٹ کے بعد جائیں گے، اس پہ 10 روپے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا وہ ہے نا جی، حکومت جب تک چیک نہیں کرے گی، جب تک وہ لسٹیں نہیں وہ دے گی، جب تک اس پہ آرڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک تو عوام بیکار ہے، عوام اسی طریقے سے چیخ سکتی ہے۔ نئے عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی غریب نہیں رہے گا، واقعی کوئی غریب نہیں رہے گا، ہر سب کچھ مر جائیں گے، مہنگائی اتنی ہو گئی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا۔ اس کا کہنا غلط نہیں تھا، صحیح تھا، نے کہا تھا مہنگائی کو ختم کر دوں گا، مہنگائی بڑھا کے غریب کو مار دیا۔ عوام کی آواز، اتوار کی شام 7:05 پر۔ نور پلس بیوٹی کریم جو آپ کی جلد کو دے صرف 5 دنوں میں اسپاٹ لیس بیوٹی کے ساتھ ساتھ گلوئنگ اور خوبصورت سکن۔ اس میں شامل قدرتی اجزاء کے علاوہ وائٹ ویٹا کمپلیکس جو آپ کے چہرے کو دے ایک نئی چمک، کیل محاسوں سے پاک، نکھرا، بے داغ اور شفاف چہرہ۔ نور پلس بیوٹی کریم سے
आपकी नई स्किन एक्सपर्ट अब आपकी पहुंच में। खूबसूरती लाजवाल हुस्न है। ट्राइमर स्किन क्रीम जदीद फॉर्मुलेशन हेल्थ अगेंस्ट रिजल्ट के साथ सिर्फ 1 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके चेहरे के दाग धब्बे, स्याह हल्के, डार्क स्पॉट और छाइयों का मुकम्मल खात्मा करे। ट्राइमर स्किन रिपेयर क्रीम तमाम मुज़िर असरात से पार। प्रोडक्ट बाय XA इंटरप्राइजेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं आपकी मेज़बान फरहाना खान। हम लेंगे जायजा महंगाई का, हम लेंगे जायजा हुकूमत की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा ऐवानों में बैठे हुकूमती नुमाइंदों का, हम लेंगे जायजा तालीमी इदारों का, हम लेंगे जायजा पुलिस की कारकर्दगी का, हम लेंगे जायजा हर उस खबर का जो पसे पर्दा हो रही है। तो देखते रहिए प्रोग्राम जायजा सिर्फ N News HD पर। अब आपकी किस्मत का पहिया भी तेजी से घूमेगा और आप घूम सकेंगे अपनी मनपसंद गाड़ियों में। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड आपके लिए अपनी मनपसंद गाड़ी हासिल करने का शानदार प्लान। मैसी 240, फियाट 480 सिर्फ 15,500 रुपए माहाना किस्त में। सुजुकी रावी माहाना किस्त सिर्फ 16,700 रुपए। सुजुकी बोलान माहाना किस्त सिर्फ 19,000। ऑल्टो VX माहाना किस्त सिर्फ 20,500। ऑल्टो VXR माहाना किस्त सिर्फ 23,500। ऑल्टो VXL माहाना किस्त सिर्फ 27,000। यूनाइटेड ब्रावो माहाना किस्त सिर्फ 16,900। कल्टस VXR माहाना किस्त सिर्फ 31,000। कल्टस VXL माहाना किस्त सिर्फ 33,000। कल्टस AGS 80 माहाना किस्त सिर्फ 35,000। वैगनार VXR माहाना किस्त सिर्फ 27,500। वैगनार VXL माहाना किस्त सिर्फ 29,000। होंडा सिटी 1300 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 41,300। होंडा सिटी 1500 सीसी माहाना किस्त सिर्फ 42,500। XLI माहाना किस्त सिर्फ 46,500। GLI माहाना किस्त सिर्फ 48,900। होंडा BRV माहाना किस्त सिर्फ 51,500। तमाम गाड़ियों की कुल एक साथ 60 अदद कुर्रा अंदाजी हर महीने हुआ करेगी। तो फिर इंतजार किस बात का। नेमतुल्ला एंड अमजद जावेद कंपनी रजिस्टर्ड साहिवाल ऑफिस तुफैल शहीद रोड, मदीना ऑटो मार्केट, साहिवाल। मजीद मालूमात के लिए चौधरी नेमतुल्ला, फोन 0300 7722 876। चौधरी अमजद जावेद 0301 793 601। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए N टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी। प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम। नाजरीन, मैं लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम तहकीक, जिसमें बात होगी पूरी तहकीक के साथ। आपके मसाइल ईमानों तक लेके जाएंगे और उनसे पूछे जाएंगे आपके मसाइल के हवाले से सवालात।
अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अक्सा गिलानी। हम रखेंगे आपको सारा दिन बाखबर। देखते रहिए एन टेलीविजन न्यूज़। और मैं हूं अमीन गिलानी, प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं आवाम की आवाज़, जिसमें बात होगी सिर्फ आवाम की। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद यज़दानी। हम आपको दिखाएंगे पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है। देखते रहिए एन न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि हमारी बात हो रही थी तकला साहब से, हमने उनसे पूछा कि किसान इत्तेहाद के वो पंजाब के सदर भी हैं, उसके साथ साथ NA 111 से आने वाले इलेक्शन में MNA के कैंडिडेट भी हैं। तो उनसे हमारी बात हो रही थी किसानों के हवाले से। अगर यहाँ पर बात की जाए तो चौधरी साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जितना उनको नवाज रखा है, सारी ज़िंदगी उनकी आउट ऑफ कंट्री गुजरी, इंग्लैंड के अंदर उनकी फैमिलीज़, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान आए, अपने पाकिस्तान की आवाम के लिए, अपने शहर गोजरा के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। उनकी सोच है कि मेरी ज़िंदगी उनके लिए कुछ काम आ सके। इसी हवाले से चौधरी से बात। चौधरी साहब ये बताइएगा, ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी आपकी कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको हर चीज़ से नवाज रखा है? आपने ज़िंदगी की एक अच्छी जो एज है वो आपने आउट ऑफ कंट्री गुजारी है, बड़े अच्छे लाइफस्टाइल में, उसके बावजूद आप पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आके आप अपने शहर, अपने डिस्ट्रिक्ट में और अपने किसानों से, क्या उनका प्यार था, मोहब्बत थी अपने वतन के साथ जो आपको वापस खींच लाई? जी, जब मैं यहाँ से गया हूँ ना पाकिस्तान से, आई वॉज इन वेरी यंग एज, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स ओल्ड। तो हालांकि उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कह लो कि अपने ऐसे थे कि कोई अगर घर नहीं भी छोड़ के बाहर निकलें तो कह लें कि कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन सम हो पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया कि चलो आप जाएं, जाना चाहिए, आप जहाँ जाना चाहिए। तो बिगिनिंग के अंदर जैसे कि मैंने जॉब की कराची में, फिर सऊदी अरब चला गया, देन अमेरिका में चला गया बिजनेस के लिए। तो जब सोचा ना कि इतनी ज़िंदगी बाहर गुजार ली है, आई वर्क वेरी हार्ड मेक ए मनी टू सेंड बैक टू माई कंट्री। फिर एक सोच आई ज़हन में कि जिस इंसान का मकसद यही नहीं है कि जी अपने लिए तो हर कुछ आदमी करता है, तो ऐसा अल्लाह ने काम मेरे से करवाए कि जो आखिरत का भी बख्शिश का जो सबब बन जाए। तो फिर मैंने खुद अपने ये डिसीजन लिया कि वाई नॉट। नंबर 1, ये आदमी बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि जनाब आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी, अब जैसे कि आपने अपनी आंखों से देख भी लिया कि वेल सेटल्ड इन अमेरिका, गोजरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरे गाँव के अंदर आपने देखा अपनी आंखों से किसी चीज़ की कमी नहीं, बड़ा अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दे रखी, नवाज रखा है अल्लाह पाक ने हर चीज़। जब सोचता हूँ ना कि शाम को देखता हूँ बच्चे बाज़ारों के अंदर घूमते हैं गाँव के अंदर, तो मुझे अपने ना रिमाइंड करवा के फिर पीछे मेरे जो वो चला जाता है, वो वक्त याद आता है जो बचपन गुजरा है कि यार एक दिन वो भी था कि मैं भी ऐसे बच्चे की तरह अपने बाज़ारों में घूमता था। तो देन आई फील लाइक बेसिकली कि मैंने अगर अल्लाह ताला ने ये वक्त मुझे दिया है तो मैं पूरी जो है इंशाल्लाह अपना मोहब्बत जो मेरे अपने गाँव की, सिटी की, अपने मुल्क की, तो हैव टू डू समथिंग बेसिकली कि मैं ऐसा काम अल्लाह भी मेरे से ले ले। इसीलिए मैंने अमेरिका छोड़ के ना मैंने अपने लाहौर ना इस्लामाबाद किसी बिग सिटी में जाना पसंद नहीं किया। मैंने अपने गोयला, वो भी गोयला सिटी में भी नहीं, गाँव में आके बैठा हूँ। तो ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी बात ये है कि सोचा कि बाहर गए हैं, व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर, मैंने सीखा क्या बाहर जाके। अगर सीखा है थोड़ा पता, तो वो चीज़ें यहाँ अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं हो सकती? जब हो सकती हैं तो मैं क्यों नहीं हेल्प कर सकता इस कंट्री के लिए? आई ओ दिस कंट्री, आई एम बिलोंग टू दिस कंट्री। मेरा अपना एक होता है इनर साइड जो वो ये कहता है कि ठीक है, मैं इस मुल्क को, अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये देखे है, ग्रीन पासपोर्ट, पाकिस्तान का जब नाम है, इसी पासपोर्ट में हम गए हैं ना बाहर, ये हमारी पहचान है। तो हमें सोच आनी हर आदमी को चाहिए कि भी ठीक है अपने मुल्क के लिए कुछ करें। जैसे कि आपने बोला जी कि इस गोयरा में मैं जब शहर में जाता ना तो ऑनेस्टली दिल बहुत दुखता है हालात देख के। क्या वजह है? यहाँ के जो सियासी माहौल है, जो सियासतदान है, जो अरसा दराज से सियासी ख़ानदान सियासत में है,
کیا وجہ انہوں نے گوجرے کے لیے اس انداز میں ترقیاتی کام پیکیجز نہیں لے کر آ سکے جیسے لے کر آنے چاہیے تھے گوجرے کے لیے؟ دا پراپر ورڈ انکیپیبل، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے ابلٹی، کہ اگر اس پوزیشن پہ پہنچ کے بھی کہ اپنے سٹی کے لیے آدمی کچھ نہیں کر سکتا نا، دین دے ڈو ناٹ ڈیزرو فار دیز سیٹس بیسکلی. دیکھیں نا کہ آپ کو کوئی آدمی ایک پوزیشن ملتی کسی مقصد کے لیے، جی عوام نے آپ کو ووٹ دیا، چنا ہے کہ اسمبلی میں ہمارے مسائل جائیں گے، آپ وہاں پہ ہمارے مسائل کو حل کروائیں گے. اینڈ آئی پرامس ود یو شاہ جی کہ یہ نہیں کہ کسی ایک پہ، جتنے بھی اس ایریا کے سیاسی آدمی ہیں نا، آئی پرامس ود یو if number one they do not want to go in assembly, if they want to go in assembly they cannot properly talk. Education, lack of education. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہاں کا کلچر کہہ لیں اس سٹی کی بدبختی ہے انفارچونیٹلی کہ سوائے یہاں کہہ لیں کہ وہ جو گن کلچر ہے وہ ملا ہمیں. ایجوکیشن کا سسٹم وہ دیکھ لیں جب آپ جاتے ہیں، دیکھیں نا کہ یہ نہیں کہ جی میں کل کو مجھے اپنے عزت ملتی ہے، اللہ میں اس عوام کے صدقے اس عوام مجھے پک کرتی ہے تو میرے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے. بالکل اگر ہم سمجھے انسان تو اگر نہیں سمجھنا پھر تو بات ختم ہو گئی ہے. اب یہ جیسا کہ پہلے سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی ہے، عوام نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے، لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہماری وراثت تھی. اچھا اب یہ کہ ٹھیک ہے، جتنا بڑا رسپانسبلٹی ہوگی آپ کو اتنا ہی بڑا ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جی کل کو اس کا حساب کتاب دینا. بالکل. تو عوام کا جو ہے یہاں کا، میں تو دیکھیں شاہ جی اس مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئلی الحمدللہ میں اس عوام کی خدمت کرنے آیا ہوں اور کر سکتا ہوں، کیونکہ جو چیزیں پہلے زندگی میں شاید ہی لوگوں کے ڈریم ہیں کہ وہ چیزیں زندگی میں نہ کبھی دیکھ سکیں جو میں نے دیکھ لی ہیں اپنی لائف کے اندر. مثلاً کہ امریکہ چلے جائیں یا رہن بہن سہن اپنا یہاں پاکستان کا میرا اسٹائل ہے. دا پیپل نو بیسکلی، بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں وہ ان لوگوں کو پتہ میری عادت کا کہ جب سے کسانت ہاتھ کا جیسے میں نے کیا تھا، اس کو سلیکٹ کیا تھا، دا سنس آئی اسٹارٹ ٹل نو آئی ہارڈلی اسپینڈ فار مائی تنظیم تقریباً کروڑوں روپے میں نے اسپینڈ کیے ہیں اپنی اون سے. ایک ٹیلی پائی شاہ جی میرے لیے حرام ہے، کسی ایک آدمی یہ حرام ہے میرے لیے، ایک روپیہ میرے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ نا کہ آپ آنیسٹ آدمی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو نواز رکھا ہے، اسی لیے کچھ نہیں چاہیے، صرف ہمدردی اپنی عوام کے لیے آتی ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ کم. جب جاتا ہوں شہر میں افراتفری ہے، سسٹم خراب ہے، فٹبال سسٹم لگا لیں، کوئی بھی معاملات دیکھ لیں، شہری بہت اپسٹ ہوتا ہوں. جب شہر میں جانا ہوتا ہے آپ کا، جیسا کہ ابھی آپ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو عزت سے نوازے، آپ آنے والے الیکشن میں 111 سے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو آپ جب عوام میں جاتے ہیں، عوام سے ملتے ہیں، تو کیا آپ کو کس قدر پیار ملتا ہے؟ جو آپ نے سوچ رکھا ہے عوام سے، آپ کو وہ توقعات جو ہیں وہ آپ کی پوری ہوتی ہیں؟ عوام جو پیار آپ کو دے رہی ہے تو اس سے کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کیا اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے؟ ہماری تو دعائیں ہیں آپ کے لیے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ عوام کے پیار میں؟ سر جی جو پیار کا لفظ ہے نا بڑا چھوٹا ہے. اس گوئلے کے اندر جو میں نے پیار دیکھا ہے نا، you can feel it, you can see with your own eyes. جو لوگوں کی محبت ہے نا، وہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم مجھے پتا تھا فیلنگ میری کیا ہے. کہ اب دیکھیں میں نے کچھ کہنے کہ یاد ہوتا نا، میں نے ان لوگوں کو بہت کچھ دے دیا ہے. میرا تو ایک ہی مقصد ہے، nothing but love, respect. دنیا کے اندر ایک لفظ جو رسپیکٹ کا ہے نا سر جی، اگر یہ آپ بانٹتے جائیں، لو دیتے جائیں، the world is yours. بے شک یہ زندگی میں کبھی یاد رکھنا کہ اگر ایون وہ ریڈی والا ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے یا کوئی پولیس والا ہے، میری زندگی کا الحمدللہ پرائرٹی یہی تھا کہ رسپیکٹ دو آدمی کو، رسپیکٹ لو. ہاں باقی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ میرے ساتھ چلے جائیں کسی جگہ بھی، آپ خود فیل کریں گے کہ یہ لوگوں کو ماشاءاللہ جو پیار ہے، تو اس لیے کہ ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے ایک جو ہوپ ہوتی ہے کہ یہ اگر رؤف تتلا آئے گا تو ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گا. لیکن آئی گارنٹی ٹو مائی پیپل بیسکلی ٹائم آئے گا انشاءاللہ. جس دن ہی ٹائم آیا میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ شاہ جی اس دن کے بعد اگر گوئلے کے اندر چینج نہیں آئی نا تو یہی انٹرویو پھر لوگوں کو چلانا کہ جی تتلا صاحب نے ایک دفعہ انٹرویو دیا تھا فلاں دن، اس کا رزلٹ نہیں ملا. اس میں یہ ہوتا ہے شاہ جی کہ سب سے مین تھنگ آپ کو خود آنیسٹ ہونا چاہیے.
اتنی قرض ہونی چاہیے، آپ کو تھوڑی سینسیبل ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے سسٹم ہے کیا چیز ہے کیا اور میں نے مینیج کیسے کرنا ہے۔ مس مینجمنٹ جس سے بھی آپ کریں، گھر ہو باہر ہو، تو نہیں چل پاتا۔ جیسب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے، اس کے بعد ایسے کون سے انتظامی معاملات ہیں یہاں پہ؟ سیوریج کے مین دیکھے جائیں تو معاملات ہوتے ہیں شہروں میں، سٹیز میں، انکروچمنٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں، جو ہماری عوام حلقے کی ہوتی ہے ان کے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، تو کون سی آپ کی ترجیحات میں شامل ہیں جو آپ کو لگا کہ اب تک جو یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، جنہوں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اقتدار ملنے کے باوجود بھی، جس کو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ پاک جب عزت دے گا تو میں ان معاملات کو اچھے انداز میں اسمبلی میں لے کر جاؤں گا اور وہاں سے آپ اپنی عوام کے لیے جو پیکیجز لے کر آئیں گے، کیا آپ کے ذہن میں ایسا ہے؟ جی آپ ایک پوائنٹ سے شروع ہو جائیں۔ سیوریج سسٹم آپ دیکھ لیں گوجرے کا، الیکٹریکل سسٹم آپ دیکھ لیں گوجرے کا، کلیننگ سسٹم آپ دیکھ لیں گوجرے کا۔ میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، اگر میں پاکستان کو نہیں سنبھال سکتا نا، تو کم سے کم میری کیا ہے، مجھے کم سے کم تحصیل ہونا مجھے پہ کیا، تو ان لوگوں کا مجھے پہ فرض یہ میرا فرض بنتا ہے ان لوگوں کی کہ اپنے جو کام پہلے آج تک کوئی نہیں کروا سکا وہ کراؤں گا۔ اب پلاننگ یہی ہے ذہن میں آتی کہ جی سیوریج سسٹم پورا فلی گوجرے کا انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک، کوشش کر کے الیکٹرک کا جو ہے سسٹم وہ بھی کوشش کر کے انڈر گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ صفائی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ عام ٹرائی ٹو ٹیل یو ون تھنگ کہ میری یہ وش ہے کہ جب گوجرے کے اندر انشاءاللہ میری سلیکشن ہوگی، مجھے یہ آپ یہ انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر بھی دیکھیں گے، اور میری وش ہے انشاءاللہ کہ لوگ باہر سے آ کے ایک مثالی شہر گوجرے کو بنا دوں گا، ماڈل بن جائے گا، ماڈل ہاں بنا دوں کم سے کم۔ اس کے علاوہ باقی جو آپ کو جیسے کہ بتایا کہ گوجرا کے اندر دیکھیں نا بہت ساری چیزیں ہیں اس میں اندر، کہ جب آپ بازار کے اندر جاتے ہیں تو جب لیڈیز چل رہی ہوتی ہیں بیچاری، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، انکروچمنٹ کے حوالے سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب باقی جو حالانکہ دیکھیں رکشا سسٹم سبز منڈی شہر کے اندر ہے، ایسی بات ہے کہ چلو تھوڑی سی اگر سائڈ بھی ہو جائے تو پبلک کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب اس منڈی کی وجہ سے ساری عوام کو تکلیف ہوتی ہے، رکشے والے جام ہوتی ہے، آنے جانے ایمبولینس وغیرہ کو، ایمبولینس کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا موسم پتہ ہے ایمبولینس کی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جتنی بھی ہے نا اپنے کریب پلان کے اندر بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ میں نے ایک پلان یہ بنا رکھا ہے، جیسا کہ باقی آپ دے لیں کہ صفائی کا سسٹم بھی میرے ذہن میں، کیونکہ میری زیادہ میرا ذہن فوکس ہوتا ہے صفائی پہ بھی، کہ ایک چیز اپنے ویسے ہمارے یعنی کہ ہمارے دین نے یہ سکھلایا کہ صفائی نصف الایمان ہے، تو وہ بھی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن باقی ہاں تھانے کا آپ چلے جائیں، چوکی وغیرہ چلے جائیں، یا اے سی آفسز وغیرہ چلے جائیں سارے، تو ایک جو ہے نا صحیح اس طریقے سے لانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آئی لرن فرام دا ادر کنٹری، فرام یو ایس اے بیسکلی۔ لیکن یہ کہ لیٹس سی انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا تو یو ول سی کہ انشاءاللہ گوجرے کے اندر چینجنگ ڈیفینیٹلی آئے گی، اور میں فلی اس چیز کو اپنی گوجری کی عوام کو گارنٹی کے ساتھ میں آپ کو دلواتا ہوں کہ آپ کی امیدوں سے انشاءاللہ پورا نہیں اتروں گا، اس سے بڑھ کر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کے لیے سلیکٹ کیا بھائی کو، اس کا انشاءاللہ رزلٹ بھی نکال کے دوں گا آپ کو۔ جیسا ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کرونا کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جیسا کہ کرونا کی تیسری لہر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک خاص کرم نوازی ہے پاکستان پہ، جو ہمارے ہمسایہ ملک میں اس وقت حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کرم کر رکھا ہے ہمارے ملک پاکستان کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر۔ اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں کو آپ این نیوز ایچ ڈی کی جانب سے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں۔ لاسٹ اینڈ فائنل یہی ہے چاہیے کہ دیکھیں، اگر اپنی زندگی ہے، گڈ ہیلتھ ہے تو ایوری تھنگ ہے۔ اگر گورنمنٹ نہیں بھی کہتی نا تو پھر بھی ہمارا لائف اور دنیا کے اندر آنے کا کوئی مقصد ہے۔ ایک لائف ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے کسی چیز کو انسان کو بنایا نا جی، تو اس کا کوئی مقصد ضرور ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اگر میرے پاس کوئی چیز اویلیبل ہے، مثلا کہ ماسک لگا لیں، جی اس ماسک لگانے سے کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے، جی سینیٹائزر لگا لیں، سماجی فاصلہ رکھ لیں، ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں۔ اس پہ گورنمنٹ کا فائدہ نہیں کوئی بھی، انسان کا اپنا فائدہ ہے، اپنا فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی الحمدللہ کمپیئر ٹو ادر کنٹری پاکستان از اسٹل، اس پہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہے، اس پہ اللہ کی خاص بلیسنگ ہے
کہ اگر آپ امریکہ کے اندر جائیں تو اٹس ویری ڈینجرس سچویشن وہاں. ہم سارے ملک میں دیکھ لیں سر, انڈیا میں دیکھ لیں, وہاں ویری ڈینجرس سچویشن ہے. لیکن یہ کہنے کا کسان بھائیوں کو مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں کو دے سچ اے ویری سمپل پیپل, اویئرنیس کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو میری طرف سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنا ایس او پی کا خاص خیال رکھیں. شہر کے اندر اسپیشلی جب جاتے ہیں تو وہاں بجائے کہ یہ کہ ہمیں کوئی پولیس والا روک کے بولے, تو اس سے پہلے ہم نے جو کرنا اپنی ذات کے لیے کرنا ہے, اپنی فیوچر بچوں کے لیے کرنا ہے. کسی دیکھیں اگر مجھے کوئی اللہ نہ کرے ایسی چیز ہے تو میرا ایک ہے رسپانسبلٹی ہے کہ میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو, دوسرے میں شفٹ نہ ہو, شفٹ نہ ہو. صحیح بات ہے. تو یہ کہ آئی ہوپ انشاءاللہ کہ جتنا جو میرا میسج ہے اپنے بھائیوں کو گوجرے کے لیے میں اسپیشل پھر ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آیا گا اس گرمی میں اندر, اس اپنے دیکھیں جو بھی سسٹم ہے, مجھے اتنی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی. اگر کچھ نہ کچھ کرنے کی اس میں حلفاً کہتا ہوں کہ میری دلی خواہش یہی ہے عوام کے لیے, اپنے حلقے کے لیے کچھ نہ کچھ کروں. مجھے آپ اس لائق کریں کہ آپ کے لیے میں کچھ جا کے آگے جا کے انشاءاللہ اسمبلی کا کام آ سکیں. تو مجھے یہ بھی ہوپ انشاءاللہ امید بھی ہے کہ جس طریقے سے میرے اپنے جتنے بھی دوست احباب جتنی ہماری عوام ہے دے لو می بیسکلی. بہت ساری آپ کو نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے جب آپ دوسرے لوگوں سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو میسیجیں ملتے ہیں تو ہوپ فار دا بیسٹ انشاءاللہ کہ آنے والا وقت میرے کے لیے انشاءاللہ اچھا ہوگا. چوسا بہت بہت شکریہ این نیوز کو ٹائم دینے کا. ناظرین, چوسا سے ہماری بات ہو رہی تھی, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ پنجاب کسان اتحاد کے صدر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ NA 111 کے MNA کے امیدوار بھی ہیں. کسان اتحاد کے پینل سے ہی ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, یہ اسمبلی میں جائیں اور کسانوں کے لیے اور اپنے گوجرہ کے حلقے کی عوام کے لیے ایسے کام کر سکیں جس کو گوجرے کی عوام کو جس کی ضرورت ہے, جو کہ آج تک یہاں کے جو حکمران تھے, جو MNAs تھے, MPs تھے, جو آج تک نہیں کر سکے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ جب یہاں پر اپنے عوام کے پاس ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر باقاعدہ طور پہ ایک حلف ہی دیتے ہیں کہ جو ان کے مسائل ہوں گے, جو ان کی ضروریات ہوں گی, جو ان کے مسائل ہوں گے, ان کو وہ اسمبلی میں جا کے ڈسکس کریں گے اور وہاں سے وہ ان کا کوئی حل نکال کر اپنے حلقے کی عوام کے لیے لے کر آئیں گے. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جب ہمارے حکمران اقتدار میں آتے ہیں, اسمبلیوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, تو وہ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی اسی عوام کے جس عوام کے ووٹوں سے وہ اسمبلی میں پہنچتے ہیں ان کے معاملات حل کرانے کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں. کیونکہ وہ اقتدار کا ایک نشہ جو ان کے اندر ہوتا ہے, وہ سوچتے ہیں کہ اب شاید ہم نے ساری زندگی یہیں اسلام آباد میں بیٹھنا ہے, لاہور میں بیٹھنا ہے, نیشنل اسمبلی میں بیٹھنا ہے, صوبائی اسمبلی میں بیٹھنا ہے. لیکن خدارا جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا, آپ کو عزت دی, آپ کو احترام دیا, آپ کے چل کے آنے کو انہوں نے سراہا, انہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ نیشنل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں جا کے بیٹھ سکیں, تو وہ اس لیے بنایا کہ آپ نے جو ان کے گھر میں بیٹھ کے, اپنے حلقے میں بیٹھ کے جو ان سے وعدے کیے, ان کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ووٹ دیا. تو خدارا اس وقت جو ہماری حکومت ہے PTI کی, جو ہمارے وزیر اعظم پاکستان ہیں عمران خان صاحب, وہ بہت ہی آنیسٹ آدمی ہیں, وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے, ان کو بھی چاہیے, جو ہمارے MNAs ہیں, MPs ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو حلقے کے مسائل ہیں وہ جا کے خدارا وہاں پہ ڈسکس کریں, ان کے لیے ایسے بجٹس لے کر آئیں جیسا کہ سیوریج کے معاملات ہوتے ہیں شہر میں, آپ کی الیکٹرسٹی کے معاملات ہوتے ہیں, ہاسپٹلس کے معاملات ہوتے ہیں. پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ پاکستان میں علاج نہیں کرواتے, باہر چلے جاتے ہیں. علاج آپ اسی وقت کروا سکیں گے جب آپ اپنے ہی حلقے کی عوام کے لیے اپنے شہر میں ایسے ہاسپٹلس بنائیں گے جہاں پر آپ کی حلقے کی عوام بھی علاج کروا سکے اور آپ خود اور آپ کے بچے بھی وہاں پر علاج کروا سکیں. تو ناظرین, یہاں پر اپنے میزبان ذیشان گیلانی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک ایک نئے مہمان کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. اللہ. اور میں ہوں امین گیلانی, پروگرام لے کر آ رہا ہوں عوام کی آواز, جس میں بات ہوگی صرف عوام. آپ دیکھ رہے ہیں کڑوا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید یزدانی. ہم آپ کو دکھائیں گے پس پردہ حقائق کیا ہیں. دیکھتے رہیے.